اپنے والد کے ساتھ ایسے رہو جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ کل کو آپ والد کے جوتے دیکھنے کی بھی آرزو کرو گے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ کبھی کبھی آپ بنا کچھ غلط کیے بھی برے بن جاتے ہیں، کیونکہ جیسا لوگ چاہتے تھے آپ ویسا نہیں کرتے۔ کبھی کسی کو یہ نہ کہو کہ مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ اگر آپ کے پاس اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے تو معاشرے کے پاس ان کو بگاڑنے کے لیے بہت وقت ہے۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہیں، اور اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہیں۔ کامیابی کو سانس لینے کے لیے جس آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اس کا نام ہے مستقل مزاجی۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ تو مل سکتا ہے لیکن زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں کہ آج سے ہی حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ اللہ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ عورت جب دین سیکھتی ہے تو اگلی نسل کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اگر دین سے لا علم رہتی ہے تو پوری نسل کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی اس حالت میں تشریف لائے کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ وہ شخص اسی طرح تشریف لائے کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ تیسرے دن بھی آپ نے یہی فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ چنانچہ وہ آئے، وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دیے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ان انصاری صحابی کے پیچھے ہو لیے اور اس انصاری سے کہنے لگے، حضرت مجھ میں اور میرے والد میں کچھ بول چال ہو گئی ہے، جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک اپنے یہاں رہنے کی مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ انصاری صحابی نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ میں نے 1 رات یا 3 رات ان کے یہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی خاص عبادت نہیں کرتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ رات میں جب بھی بستر پر کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے اور اس کی بڑائی بیان کرتے یہاں تک کہ فجر کے لیے بیدار ہوتے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک بات میں نے یہ بھی دیکھی کہ میں نے ان کے منہ سے کلمہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔
جب 3 دن پورے ہو گئے تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکا سا معلوم ہونے لگا، تو میں نے کہا اے اللہ کے بندے، دراصل نہ تو میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ایسی باتیں ہوئی تھیں، نہ میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑا تھا، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے، اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا عمل کر سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ زیادہ کوئی عمل نہیں کرتے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام کو پہنچے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے فرمایا بس تم میرے اعمال تو دیکھ چکے، ان کے سوا اور کوئی خاص پوشیدہ عمل نہیں ہے۔ پھر جب میں وہاں سے واپسی کے لیے مڑا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا اور فرمایا عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی کا ارادہ بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر ان سے حسد کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے کہا اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں ہے۔